مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ٹو اسٹیٹ سولوشن کا آئیڈیا پرانا اور ناکام ہو چکا ہے۔ اب اس کی ضرورت نہیں، اب صرف فلسطین کو ایک آزاد اور سوورین اسٹیٹ کے طور پر ریکگنائز کرنے کی بات ہوگی۔ یہ بات مصر نے ایسے وقت میں کہی ہے جب غزہ میں اسرائیل نے قتل عام مچا رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عرب صرف آزاد اور سوورین اسٹیٹ فلسطین بنائیں گے۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے، کیوں اور کیا اب واقعی عربوں نے یہی ذہن بنانا شروع کر دیا ہے؟ اس ویڈیو میں یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ مصر کے پریزیڈنٹ عبد الفتاح السیسی نے اسپین اور بیلجیم کے پریزیڈنٹس کو کیپٹل قاہرہ میں ریسیو کیا اور ان کے سامنے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا آئیڈیا بیکار ثابت ہو گیا ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ملک بنانے کے طور پر ریکگنائز کرانے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ فلسطین کو اب یونائٹڈ نیشنز میں ریکگنائز کرانے اور اس کا ممبر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات جمعہ کو کہی ہے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 دن کی سیز فائر شروع ہوئی ہے، جس میں ہاسٹیجز کا ایکسچینج بھی شامل ہے۔ یہ سیز فائر مصر اور قطر کی کوشش سے ممکن ہوئی ہے۔ مصر مڈل ایسٹ کا ایک بڑا ملک ہے اور اس کا رول اس علاقے میں اہم مانا جاتا ہے۔ غزہ سے مصر کا بارڈر بھی ملتا ہے۔ ریاض میں جو عرب اور مسلم ملکوں کی سمٹ ہوئی تھی، اس میں غزہ میں ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانے کی ذمہ داری اسی لیے مصر کو دی گئی تھی۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کے جو بھی امپلیکیشنز ہوں گے اس کا مقابلہ تمام عرب اور مسلم ملک مل کر کریں گے، جو بظاہر بہت بڑی بات اور بہت بڑا اشارہ ہے۔ سیسی کی اس بات کو کہ اب ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات پرانی ہو گئی ہے اور اب یہ آئیڈیا فیل ہو گیا ہے، اب فلسطین کو اسٹیٹ کی حیثیت سے ریکگنائز کرانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ واضح ہے کہ ایران بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جھگڑے کا حل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب عرب اور مسلم ملکوں کے اندر یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ پورا فلسطین آزاد ملک بنے گا؟ ترکی کے فارن منسٹر حکان فیدان نے اسی ہفتے ایک تفصیلی انٹرویو الجزیرہ کو دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلم اور عرب ملکوں نے ریاض سمٹ میں جو طے کیا ہے ان میں سے بہت سی بات میڈیا کو پتہ ہے اور بہت سی نہیں پتہ۔ الجزیرہ نے جب ان سے غزہ کے مسئلے کو حل کرنے کی بات پوچھی تو سوال یہ بھی کیا تھا کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات تو اب بیکار ثابت ہو چکی ہے، تو حکان فیدان نے کہا تھا کہ غزہ کی حفاظت بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے ٹو اسٹیٹ سولوشن کو یہ حل بتایا تھا۔ لیکن ایسا کہنا شاید ان کی مجبوری نہیں ہوگی، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ترکی کے رشتے ان کی حکومت کو جو اردوغان کو ملے ہیں وہ کمال اتاتürk سے وراثت میں ملے ہیں۔ حکان فیدان نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہو تمام عرب مسلم ملکوں، لیٹن امریکی ملکوں اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مل کر لینا اور قدم بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے یاد دلایا تھا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اسرائیل کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دے چکے ہیں، لیکن ٹو اسٹیٹ سولوشن پر وہ کیا کہیں گے یہ واضح نہیں ہے۔ سعودی عرب بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کہتا رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں وہ فارمولہ اختیار کیا جانا چاہیے جس کے تحت 1967 کے بارڈر کے تحت اسرائیل اور فلسطین ٹو اسٹیٹ بننے چاہیے اور ایسٹ یروشلم کو فلسطین کا کیپٹل بننا چاہیے۔ اس دوران وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بات کر رہا تھا کہ حماس نے یہ پورا سعودی امریکی منصوبہ ہی 7 اکتوبر کو خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد سے سعودی عرب ٹو اسٹیٹ سولوشن پر خاموش ہے۔ ایسے میں الجزیرہ کے اینکر کا ترکی کے فارن منسٹر سے سوال کہ اب ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات بے معنی ہو گئی ہے اور اب مصر کے صدر سیسی کا یہ کہنا کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں بلکہ فلسطینی اسٹیٹ کے لیے کوشش ہونی چاہیے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عرب اور مسلم دنیا میں اندر خانے بہت کچھ چل رہا ہے۔ کیا اسے آزاد اور سوورین
فلسطین ملک کی بات گشت سمجھا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔